بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیوں اور میرے معزز سامعین، آج کے اس پرفتن دور میں ہم جس وقت سے گزر رہے ہیں، اس میں کچھ باتیں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ انٹرنیٹ کی دنیا اور ہمارے معاشرے پر اس کا کیا اثر ہے۔ گوگل، فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ اور باہمی رابطوں کے دیگر تمام ذرائع در حقیقت ایک گہرا سمندر ہے جس میں لوگ اپنے اخلاق کو کھو رہے ہیں اور دماغی صلاحیتیں کھپا رہے ہیں۔ ان میں بوڑھے بھی ہیں اور جوان بھی ہیں۔ اس سمندر کی بے رحم موجیں نہ صرف ایک خلق کثیر کو ہلاک کر چکی ہیں بلکہ ہماری عورتوں کو حیا بھی نگل چکی ہیں۔ اس میں انہماک سے بچنا چاہیے۔ انٹرنیٹ پر آپ کا رویہ شہد کی مکھی کی طرح ہونا چاہیے۔ صرف عمدہ باتوں پر توجہ مرکوز کرو، خود بھی استفادہ کرو اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاؤ۔ عام مکھی کی طرح ہر گندی اور صاف چیز پر مت بیٹھو۔ مبادا دوسروں تک بیماری کے جراثیم منتقل کرنے لگو اور تمہیں اس کا احساس ہی نہ ہو۔ اسی طرح بیماری کے جراثیم منتقل کرنے لگو تمہیں اس کا احساس بھی نہ ہو۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ انٹرنیٹ ایک بڑی مارکیٹ ہے، یہاں کوئی بھی اپنی چیز مفت لے کر نہیں بیٹھا۔ ہر شخص اپنا سودا کسی نہ کسی عوض پر دینے کا خواہش مند ہے۔ کوئی اپنی چیز کا سودا اخلاق کی قیمت پر کرنا چاہتا ہے تو کسی کو فکری انتشار کی تجارت پسند ہے۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کا مقصد شہرت اور حب بھی جاہ ہے، اور ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے خیرخواہی کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اس لیے خریداری سے پہلے سامان کی خوب جانچ پڑتال کرو۔ تعلقات قائم کرنے میں بھی احتیاط سے کام لو۔ بعض تعلقات شکاری کے جال کے مانند ہیں، بعض برائی کے سرچشمہ ہیں، کچھ بے حیائی اور فسق و فجور پر مبنی ہے، کچھ کا انجام تباہی اور بربادی ہے۔ نشر و اشاعت میں بھی محتاط رہو۔ جن باتوں سے شریعت نے منع کیا ہے انہیں کاپی پیسٹ کرنے سے گریز کرو۔ یہ نیکیوں اور گناہوں کی تجارت ہے۔ تم کیا سودا بیچ رہے ہو، اس پر تمہاری گہری نظر رہنی چاہیے۔ کسی تحریر پر کمنٹ یا اسے شیئر کرنے سے پہلے خوب اچھی طرح بار بار سوچ لیا کرو کہ یہ اللہ کی خوشنودی کا باعث ہے یا ناراضگی کا۔ ایسے شخص کی دوستی پر بھروسہ مت کرو جسے تم نے اپنے آنکھوں سے نہ دیکھا ہو۔ لوگوں کی تحریروں سے انہیں سمجھنے کی کوشش مت کرو۔ یہ دھوس کے بھیس میں اجنبی ہیں، ان کی تصویروں میں ڈبنگ یعنی جعلسازی ہے، ان کا اخلاق و کردار مخفی ہے، ان کی گفتگو میں ملمع سازی ہے، ان کے چہروں پر ماسک یعنی خول ہے۔ یہ جھوٹ بھی ایسے بولتے ہیں کہ سچائی کا گمان ہوتا ہے۔ بہت سے عقل مند دکھائی دینے والے در حقیقت بڑی حماقت میں مبتلا ہے۔ کتنے خوبصورت ایسے ہیں جو حقیقت میں بدصورت ترین ہیں۔ بہت سے سخی نظر آنے والے ایسے ہیں جن کا شمار کنجوس ترین لوگوں میں ہوتا ہے۔ بے شمار ایسے ہیں جو شجاعت کے وصف سے شہرت رکھتے ہیں مگر پرلے درجے کے بزدل ہیں، سوائے ان لوگوں کے جن پر اللہ کی رحمت ہو۔ اللہ کرے تمہارا شمار بھی ان میں ہو۔ فرضی نام یعنی فیک آئی ڈیز رکھنے والوں سے بھی دور رہو۔ ایسے لوگ اعتماد سے عاری ہوتے ہیں، خالی ہوتے ہیں۔ سو اس شخص پر کیوں کر اعتماد کیا جا سکے جس سے خود پر ہی اعتماد نہ ہو۔ اور تم بھی فرضی انجام اور فرضی نام اختیار مت کرنا، کیونکہ اللہ ہمارے لمحہ لمحہ کے ہر راز سے واقف ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ رب العزت دلوں کے رازوں کو خوب جاننے والے ہیں۔ جو تمہارے ساتھ نامناسب رویہ اختیار کرے اس کے ساتھ ویسا ہی رویہ اختیار مت کرنا۔ تمہارا رویہ تمہاری اپنی شخصیت کا ہے اور اس کا کردار اپنی شخصیت کا آئینہ دار ہے۔ سو تم اپنے اخلاق کی نمائندگی کرو، اس کے اخلاق کی نہیں۔ ظاہر ہے برتن سے وہی کچھ چھلکے گا جو اس کے اندر ہے۔
کوئی چیز لکھنے سے پہلے 1000 بار سوچو. تم جب لکھتے ہو تو تمہارے فرشتے بھی لکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس سارے عمل کی نگرانی براہ راست اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. انٹرنیٹ کے بحر ظلمات میں جس چیز کا مجھے سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ نظر کا غلط استعمال ہے. یعنی ایسی تصویریں اور ویڈیو کلپس دیکھنا جس میں فسق و فجور اور اللہ کی نافرمانی ہو. اگر تم اپنے نفس کو ان محرمات سے دور رکھ سکو تو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا سے بھرپور استفادہ کرنا اور اس سے دین کی نشر و اشاعت کا کام لینا. لیکن اللہ نہ کرے کہ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ اگر تمہارا نفس ان محرمات کے شکنجے میں پھنسا ہوا ہے تو انٹرنیٹ کی دنیا سے ایسے دور بھاگنا جیسے انسان وحشی درندے سے بھاگتا ہے، ورنہ روز محشر تمہارا سامنا اللہ سے ہوگا. پھر اس کی مرضی چاہے تو معاف کر دے تو چاہے عذاب دے دے. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. اس قرآن کریم کی آیت میں یہی چیز بتائی گئی ہے کہ بس اللہ جسے چاہے تو معاف کرے اور جسے چاہے تو عذاب دے. تو لہٰذا انٹرنیٹ غفلت اور شہوت کا ایک بڑا باعث ہے، اور انہی دو چیزوں کے ذریعے شیطان نفس پر حاوی ہوتا ہے. اس بات پر خوب دھیان رہے کہ انٹرنیٹ تمہارے فائدے کے لیے ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ اگر اس کا استعمال تمہارے پاس ہے. یہ غفلت کے لیے نہیں ہے. ہاں اسی کے ہو کر رہ جاؤ تو یہ غفلت ہے. اس سے تعمیر شخصیت کا کام لو، تخریب کا نہیں. نیز قیامت کے دن اسے اپنے حق میں گواہ بناؤ، نہ کہ اپنے خلاف.